پشتو کے عظیم صوفی عاشق باللہ اور عارف باللہ اور اس زمانے کے امام غزالی خان عبد الغنی خان نے ایک نثر لکھی ہے الہ کے عنوان سے۔ الہ بت کو کہا جاتا ہے، الہ خدا کو کہا جاتا ہے اور خدا سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ الہ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے علاوہ مجھے کسی چیز سے بھی محبت نہیں ہے، اسی کو کہا جاتا ہے الہ۔ ٹھیک ہے، اس الہ پر یعنی بت پر غنی خان نے نثر ایسی لکھی ہیں جس میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز میں چلتے 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 ایک بستی میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ بستی کے سارے لوگ پاگلوں کی طرح کاغذ کے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں اور اسی کے لیے دوڑے لگی ہوئی ہیں، شور غل ہے، جھگڑے ہیں، راتوں کا جاگنا ہے، دھوکہ اور فریب ہیں اور خرید و فروخت ہے، مگر سب لوگوں کا مقصد ان ٹکڑوں کا حصول تھا۔ اسی بستی میں بھی دو سگے بھائیوں کو جانتا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے تعاقب میں بھاگ رہا ہے، ایک بھائی کی جولی کاغذ کے ان ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی جبکہ دوسرا بھائی خالی ہاتھ تھا۔ آخر کار اس نے اپنے بھائی کو پکڑ ہی لیا، مگر آفرین ہو اس کے بھائی پر کہ اس نے جان تو دے دی لیکن کاغذ کے ٹکڑے نہیں دیے۔ وہ ابھی تڑپ ہی رہا تھا کہ اس کے بھائی نے کاغذ کے ٹکڑے اٹھائے اور چل پڑا۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ چیز ہے کیا جو ہر ایک چیز سے عزیز ہے، جو ہر کسی کو پسند ہے اور جو ہر بیماری کی تعویذ ہے۔ یہ سب بستی والے جو اس پر دیوانہ وار مر رہے ہیں تو کوئی بات تو ہوگی نا اس میں آگے بڑھا اور بستی کا چکر لگا رہا تھا کہ وہاں ایک شخص تھا جس نے کاغذ کے ٹکڑوں کا ایک ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد بندوقیں پکڑے ہوئے اس کے محافظ کھڑے تھے اور وہ شخص بڑے رعب کے ساتھ ایک جانب بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا، چچا جی یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ مال ہے۔ میں نے پوچھا کہ مال کسے کہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اسے کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ مال ہے نا۔ میں سمجھ گیا کہ بندہ تو بڑا ہوشیار ہے۔ پھر میں نے پوچھا، چچا جی کیا یہ کاغذ کے ٹکڑے لوگوں کو مست یعنی خوش کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگوں کو جوان بنا دیتے ہیں؟ کہنے لگا کہ نہیں، بلکہ اس کے جمع کرنے میں اتنا وقت اور اتنی محنت لگ جاتی ہے کہ انسان وقت سے پہلے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ آب حیات ہے کیا کہ موت کا راستہ روک سکے؟ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ تو موت کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے اور انسان کو موت سے اتنا ڈرا دیتا ہے کہ مردہ بھی اس سے بہتر ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ انسان کے لیے لوگوں کی دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے یا دوستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، بلکہ جب آپ کے پاس اس کی کثرت ہوگی تو دوستوں کا منہ تک بھی نہیں دیکھ پاؤ گے، کیونکہ ہر کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے، آپ کی طرف کوئی التفات نہیں کرے گا۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ بے اولاد بندے کو اولاد دیتا ہے؟ تخم آدم ہے
زندگی کی کیمیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیتا ہے، باپ کو بیٹی کا سوداگر بنا دیتا ہے، اور بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیتا ہے۔ میں نے کہا چچا جی، چیز تو آپ نے بہت اچھی پیدا کی ہے اور جمع کرنے کی لائق چیز ہے، ایک ٹکڑا تو مجھے بھی دے دو کہ میں بھی تو دیکھ لوں۔ اس نے ایک ٹکڑا مجھے دے دیا اور کہا کہ اس کو اللہ کے مال میں قبول کر لو۔ میں نے کہا لالا جی، اللہ کے مال میں تو یہ قبول نہیں ہوتا، اللہ کے مال میں تو مستی قبول ہوتی ہے، خوشی، غم، عشق، آنکھوں کی روشنی اور خوبصورت گھر قبول ہوتے ہیں۔ اگر اسی قسم کے مال میں سے خدا کا حصہ دے سکتے ہو تو دے دو، اور ایسے مال کو انسان قبول نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالی خود ہی قبول کرتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یہ کاغذ کا ٹکڑا اپنے پاس سنبھال کے رکھ، اللہ تعالیٰ تمہارے کاغذ کے یہ ٹکڑے جمع نہیں کرتا۔ لالا غصے میں آ گیا اور اپنے محافظوں سے کہا، نکال دو اس پاگل کو، دفع کرو اسے۔ چنانچہ مجھے دھکے دے کر زبردستی باہر نکال دیا، اور کاغذ کا وہ ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھا اور صحرا میں لیٹ گیا۔ غنی خان ابھی بستی میں تھے، اب بستی والوں نے اور بستی کے چودھری نے انہیں نکال دیا تو صحرا میں گئے، وہاں لیٹ گئے۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا اور اس پر کچھ لکیریں تھی اور ایک بادشاہ کی تصویر تھی۔ انہوں نے بستی میں اس ٹکڑے کو اچھی طرح دیکھا نہیں تھا، یہ جب صحرا میں گئے تو غور سے دیکھا کہ اس پر کیا ہے، کچھ لکیریں ہیں اور بادشاہ کی ایک تصویر ہے۔ میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے سے مخاطب ہو کر کہا، اے پریوں کی تعویذ، کہو نا کیا طاقت رکھتے ہو؟ وہ کون سی انگلیاں تھی جنہوں نے تجھے بنایا؟ یہ تیرے تتلی کے پروں کی طرح نازک جسم میں زلزلوں کی طاقت کیسی پیدا ہوئی؟ اس گلاب کے پتوں جیسے نازک بدن میں تاریکیوں کے سمندر کیسے سمائے گئے؟ جو انگارہ خود جل کر راکھ بنتا ہو وہ بادشاہت کو کیسے آگ میں جلا دیتا ہے؟ غنی خان نے یہ باتیں کاغذ کے اس ٹکڑے سے پوچھی۔ پھر غنی خان مزید پوچھتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے سے اور کہتے ہیں، اے بے روح اور بے جان کاغذ کے ٹکڑے، تو انسانوں کی روحوں اور ایمانوں پر کیسی بادشاہت کرتا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا کہنے لگا کہ تمہاری آنکھوں پر دیوانگی کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ اے آدم کے بیٹے، میں تیری ہی پیداوار ہوں۔ آدم یعنی آپ کے باپ نے اپنے لیے اپنے تن سے حوا کو پیدا کیا تھا، آپ بھی ان کے بیٹے ہیں اور وہی ہنر آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ نے وقت بوقت اپنے شغل کے لیے، اپنی خوشی، اپنی خدمت اور اپنے سکون کے لیے اپنی طرف سے چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور اسی پیداوار میں سے ایک میں بھی ہوں۔ میں آپ کے خواب کی ایک تصویر ہوں، تعبیر نہیں، ایک تصویر ہوں۔ میں آپ کے خواب کی ایک تصویر ہوں، آپ کے خیال کا نقشہ ہوں، آپ کی انگلیوں کا بنایا ہوا، آپ کی خواہش کا غلام ہوں۔ میرا وجود آپ کا ناپ تول ہے، میری جان آپ کی پسند ہے، میری زندگی آپ کی محبت ہے، میری طاقت
آپ کی توجہ ہے۔ میں تو غلام کی طرح ہمیشہ آپ کے قدموں میں پڑا رہتا تھا، لیکن آپ نے مجھے اٹھایا اور اپنے آپ کے لیے شان بنا دیا، اپنے آپ کے لیے شان یعنی عزت بنا دیا، اور دھیرے دھیرے آپ میرے قدموں میں جھک گئے، اور پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ آپ میرے لیے میرے بھائی سے بھی زیادہ عزیز بن جاؤ، تو میں آپ کے لیے آپ کے بھائی سے بھی زیادہ عزیز بن گیا۔ آپ نے کہا کہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہو جا، تو میں ایسا گرم ہو گیا کہ کہ آگ کو بھی جلا دیتا ہوں۔ آپ کی بے حد توجہ نے مجھے بے پناہ طاقت دے دی۔ میرے پاس جو طاقت ہے یہ کہاں سے ملی؟ آپ کے بے حد توجہ سے، سمجھ آ گئی؟ آپ کی بے حد توجہ نے مجھے بے پناہ طاقت دے دی۔ آپ کی بے حد محبت نے مجھے زندگی کا طوفان بنا دیا۔ آپ کے پاگلوں کی طرح ناپ تول نے مجھے قسمت سے بھی زیادہ وزنی بنا دیا۔ پھر آپ نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کاغذ کا ٹکڑا غنی خان سے کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ نے حکم دیا کہ خدا جیسا بن جا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ خدا جیسا بن جاؤ، تو میں اس کا رقیب بنا۔ اے آدم کے بیٹے، میں بت ہوں، پہلا اور آخری بت ہوں۔ کیوں؟ آدم کے بیٹے، آپ اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں پہچانتے؟ آپ اپنے ہونٹوں کے سر کو نہیں سنتے؟ آپ اپنے کھلونے کو نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا کہ اے بت، میں تیری مرجائی ہوئی آنکھوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، کاش یہ بستی والے بھی آپ کو پہچان لے۔ اس میں ناپ تول کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں نا، تو ایک طرف مال، ایک طرف رشتہ دار، ایک طرف مال، ایک طرف یار دوست، ایک طرف مال، ایک طرف انسانیت، ایک طرف مال اور ایک طرف اللہ۔ اب ہم جب لینے کا وقت ہو تو ہماری نظر میں کون سی چیز باری ہے؟ اللہ کی معیت، اللہ کی تلاش، اللہ کی رضا، یا مال کا حصول؟ تو مال باری ہے۔ مال کیا ہوا؟ خدا کا رقیب بنا، مال ہمارا الہ بنا، بت بنا۔ اور پھر رشتہ داروں اور دوستوں اور انسانیت کے مقابلے میں ہم کس چیز کو وزنی سمجھتے ہیں؟ مال کو سمجھتے ہیں۔ تو توازن کی اسی خرابی نے پوری دنیا میں فساد پیدا کر دیا ہے، اور پوری دنیا میں سارے انسان لڑتے ہیں کس کے لیے؟ مال کے لیے۔ اور مال ایسی چیز ہے کہ یہ بے سکون کو سکون نہیں دے سکتا، بے اولاد کو اولاد نہیں دے سکتا، اور یہ خوشی نہیں دے سکتا، یہ دوستوں میں اضافہ نہیں کرتا۔ میں نے خود دیکھے ہیں بڑے بڑے امیر، اپنی آنکھوں سے ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے۔ اللہ کی قسم، سب سے مظلوم میں انہیں سمجھتا ہوں، اور سب سے غریب میں انہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے خود دیکھا وہ تو مال کے نشے میں مست ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان سے اپنے بچوں کی بھی محبت نہیں، یعنی اپنے بچے بھی ان سے مخلص نہیں، اپنی بیوی بھی ان سے پیار نہیں کرتی، اپنے بھائی بہن اور نوکر چاکر، ان میں سے یار دوست، ان میں سے کوئی بندہ بھی اس سے محبت نہیں کرتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ سب میرے دوست ہیں، سب میرے اوپر مہربان ہیں، لیکن
سب کی نظریں کس چیز پر ہے؟ مال پر ہے، اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، اور یہ عزت بھی نہیں بڑھاتا۔ جس کے پاس زیادہ مال ہو، جتنا بھی زیادہ مال ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ 2 نمبری سے اس نے کمایا۔ واقعی بڑا مال 2 نمبری سے کمایا جاتا ہے، تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ چور ہے۔